ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ جناب صدر معزز، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے آپ تمام کو میری طرف سے ملک ہندوستان کی آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ حضرات، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی قربانیوں کو پیش کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے خود کو بھوک سے دوچار کیا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوما۔ جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تو بھگت سنگھ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے تھے، اب بھی جس کا خون نہ خولا وہ خون نہیں پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ خولا وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ بول رہی ہے کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ اور اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں، جب 1857 کی جنگ میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون کی کال کوٹری کے پیچھے ڈھکیلا گیا تو انگریزوں نے کہا تھا کہ دم دمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، دم دمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ بہادر شاہ ظفر نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا، غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تختہ لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف بزرگوں کا نہیں بلکہ بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک نے عظیم رول ادا کیا ہے۔ خودی رام بوس 17 سال کی عمر میں اپنی جان کو نچھاور کر رہا تھا۔ آج ہر طرف سے آپ کو مبارکبادی دی جا رہی ہے اور دیش بھکتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اصل دیش بھکتی وہ ہے جہاں پر ایک کسان تیز دھوپ میں پورے ملک ہندوستان کے لیے اناج کو پیدا کرتا ہے۔ اصل دیش بھکتی یہ ہے کہ جب سرکاری ملازمین رشوت دیے بغیر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اصل دیش بھکتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی آپس میں مل جل کر دیش کے لیے پریم کا پرچار کریں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ملک ہندوستان میں ہندو بھی پیدا ہوا، مسلمان بھی پیدا ہوا، سکھ بھی پیدا ہوا، لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ انسانیت پیدا نہیں ہوئی۔ اگر تمام مذاہب کو بھول کر امن کا پرچار ہونے لگا تو ہمارا ملک بچ جائے گا، سنور جائے گا اور اس کا ڈنکا ودیش تک گونجے گا۔ ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے، نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر، نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر، ہم اس کے لیے جنگ کا اعلان کریں گے۔ جان سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا، جان سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا، ہم اس کے لیے جان بھی قربان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔ محترم صدر عالی وقار، معزز اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے پیارے ہم وطنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب یہاں اپنے ملک کی تاریخ کے سب سے عظیم، سب سے مقدس اور تاریخی تہوار یعنی یوم آزادی کی 79ویں سالگرہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ 15 اگست 1947 محض ایک تاریخ نہیں بلکہ یہ اس طویل، کٹھن اور لازوال جد و جہد کا حاصل ہے جو ہمارے بزرگوں نے غیر ملکی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے لڑی تھی۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں تو اس کے پیچھے لاکھوں قربانیوں کا سمندر ہے۔ علامہ اقبال نے ہندوستان کی خوبصورتی اور اس کی عظمت کو کیا خوب بیان کیا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رشک جناں ہمارا۔ ناظرین کرام، یہ آزادی ہمیں کسی تحفے یا خیرات میں نہیں ملی
اس کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنے خون سے اس چمن کی آبیاری کی ہے۔ جب برطانوی سامراج نے ہمارے حقوق غصب کیے، ہماری تہذیب کو کچلنے کی کوشش کی اور ہمیں اپنے ہی ملک میں قیدی بنا دیا، تو اس وقت ملک کے ہر کونے سے آزادی کی آوازیں بلند ہوئی۔ مہاتما گاندھی کی عدم تشدد کی تحریک، پنڈت جواہر لال نہرو کی سیاسی بصیرت، مولانا ابوالکلام آزاد کی دانشورانہ قیادت، نیتا جی سبھاش چندر بوس کا انقلابی جوش اور شہید اعظم بھگت سنگھ، راج گرو سکھ دیو اور اشفاق اللہ خان کی سرفروشی نے انگریز حکومت کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے ہنستے ہنستے پھانسی کے پھندوں کو چوم لیا تاکہ آنے والی نسلیں غلامی کے اندھیروں سے نکل کر آزادی کے اجالوں میں جی سکیں۔ ان شہیدوں کے جذبے کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کسی نے کیا خوب کہا ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج جب ہم 2026 میں کھڑے ہیں تو ہمیں یہ دیکھ کر فخر ہوتا ہے کہ ہمارا ہندوستان دنیا کی ایک عظیم طاقت بن چکا ہے۔ سائنس کا میدان ہو، چاند اور IT اور ٹیکنالوجی کی دنیا ہو، مریخ پر کمندیں ڈالنے کا مشن ہو، یا پھر کھیلوں کے میدان میں عالمی سطح پر ترنگا لہرانا ہو، ہندوستان کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ ہماری معیشت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہم ایک مضبوط اور خود کفیل ملک بننے کی راہ پر گامزن ہیں۔ لیکن میرے ساتھیوں، آزادی صرف ایک دن جشن منانے، جھنڈا لہرانے، مٹھائیاں بانٹنے یا حب الوطنی کے گانے گانے کا نام نہیں ہے۔ آزادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ کیا ہم واقعی ان خوابوں کا ہندوستان بنا پائے ہیں جس کا خواب ہمارے مجاہدین آزادی نے دیکھا تھا۔ آج بھی ہمیں اپنے ملک سے غربت، جہالت، بے روزگاری، خواتین کے خلاف جرائم اور سب سے بڑھ کر آپسی نفرت اور تفریق کو ختم کرنا ہے۔ سچی آزادی تب ہوگی جب ملک کا ہر بچہ اسکول جائے گا، ہر نوجوان کو روزگار ملے گا اور ہر شہری خود کو محفوظ محسوس کرے گا۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی طاقت اور اس کا حسن ہماری کثرت ہے۔ یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف پہناوے اور ثقافتیں ہیں، لیکن جب بات وطن کی آتی ہے تو ہم سب ایک دیوار چین کی طرح متحد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں صرف ایک ہی رنگ جھلکتا ہے اور وہ ہے ہمارے ترنگے کا رنگ۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستاں ہمارا۔ خواتین و حضرات، آئیے آج کے اس مبارک موقع پر ہم سب مل کر یہ پختہ عہد کریں کہ ہم صرف حقوق کی بات نہیں کریں گے بلکہ اپنے فرائض کو بھی ایمانداری سے نبھائیں گے۔ ہم ایک سچے، ایماندار اور قانون کا احترام کرنے والے شہری بنیں گے۔ ہم اپنے آس پاس صفائی رکھیں گے اور ماحول کو بہتر بنائیں گے۔ ہم نفرتوں کو مٹا کر محبت، امن اور بھائی چارے کے پیغام کو عام کریں گے۔ ہم پڑھ لکھ کر اور محنت کر کے اپنے ملک کو دنیا کا سب سے بہترین ملک بنائیں گے۔ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں گے تو وہ دن دور نہیں جب ہمارا ملک دوبارہ سونے کی چڑیا اور جگت گرو کہلائے گا۔ آئیے اپنی تقریر کا اختتام اس دعا اور امید کے ساتھ کرتے ہیں، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ آپ سب کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ ہندوستان زندہ باد۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ محترم صدر محفل، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں کسی عام دن کو منانے کے لیے جمع نہیں ہوئے، بلکہ آج ہم اس دن کی یاد تازہ کرنے آئے ہیں جس نے کروڑوں انسانوں کو غلامی کی تاریکی سے نکال کر آزادی کا اجالا دیا تھا۔ 15 اگست
1947 ہمارے ملک کی تاریخ کا وہ سنہرا دن ہے جب برطانوی راج کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہوا اور آزاد ہندوستان کا پرچم پوری آن بان اور شان کے ساتھ فضا میں لہرایا۔ کسی نے ہمارے پیارے وطن کی عظمت کو کیا خوب بیان کیا ہے، یہی وہ دیس ہے میرا، یہی وہ باغ ہے میرا، جہاں اڑتا ہر ایک پرندہ گیت گاتا ہے، جہاں کا ذرہ ذرہ خود میں ایک تاریخ رکھتا ہے، جہاں کا ہر مسافر امن کا پیغام لاتا ہے۔ معزز حاضرین، ہمیں یہ آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی گئی تھی، یہ آزادی اس خون کا نچوڑ ہے جو جلیانوالہ باغ میں بہایا گیا۔ یہ آزادی ان ماؤں کے جگر گوشوں کی قربانی ہے جنہوں نے ہنستے ہنستے پھانسی کے پھندے کو گلے لگا لیا۔ جب ہم مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، بھگت سنگھ اور اشفاق اللہ خان جیسے عظیم رہنماؤں کا نام لیتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ جب تک دلوں میں آزادی کی تڑپ زندہ ہے، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت آپ کو غلام نہیں بنا سکتی۔ اسی جذبے کو یاد کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے، ان کی یادوں کو دلوں میں آج پھر بیدار کر، ان کی یادوں کو دلوں میں آج پھر بیدار کر، جن کے خون سے لال ہے یہ گلستان بزم وطن، آزادی کی شمع کو جلائے رکھنا ہے صدا، یہ امانت ہے شہیدوں کی، سنو اہل وطن۔ میرے پیارے دوستو، آج کا ہندوستان ایک بدلتا ہوا ہندوستان ہے۔ آج ہم صرف ایک آزاد ملک نہیں ہیں، بلکہ ہم دنیا کے نقشے پر ایک عظیم طاقت بن کر ابھرے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا میدان ہو یا معیشت کی رفتار، چاند کے قطب جنوبی پر ترنگا لہرانا ہو یا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو کامیابی سے چلانا، ہندوستان نے ہر محاذ پر اپنی طاقت ثابت کی ہے۔ لیکن اس جشن کے ماحول میں ہمیں خود سے ایک سوال بھی کرنا ہوگا، کیا ہمارے فرائض یہیں ختم ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سچی آزادی تب مکمل ہوگی جب ہم اپنے ملک کو داخلی برائیوں سے پاک کریں گے۔ ہمیں غربت، جہالت، کرپشن اور سب سے بڑھ کر آپسی نفرت کے خلاف ایک اور جنگ لڑنی ہوگی۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا حسن کثرت میں وحدت ہے، یونائٹی ان ڈائیورسٹی۔ چشتی کی زمین ہو یا نانک کا آستانہ، یہاں ہر رنگ خوبصورت ہے اور ہر مذہب کا احترام ہماری مٹی میں شامل ہے۔ ہمیں اس بھائی چارے کو بچا کر رکھنا ہے۔ نہ چھیڑو ہمیں، ہم لکیریں نہیں ہیں، نہ چھیڑو ہمیں، ہم لکیریں نہیں ہیں، ہمیں بانٹ پائے وہ شمشیریں نہیں ہیں، ہمارا تو مذہب ہے بس حب وطنی، ہم اس دیس کی جان ہیں، زنجیریں نہیں ہیں۔ خواتین و حضرات، آئیے آج کے اس تاریخی موقع پر اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر یہ عہد کریں کہ ہم اس ملک کے امن کو کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم پڑھیں گے، بڑھیں گے اور دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کریں گے۔ ہم ایک ایسا ہندوستان بنائیں گے جہاں ہر شہری سر اٹھا کر جی سکے۔ تقریر کا اختتام میں ان خوبصورت اور پر امید اشعار کے ساتھ کرتا ہوں۔ چمن میں امن کی ایسی ہوا چلے یا رب، چمن میں امن کی ایسی ہوا چلے یا رب، کہ ہر کلی کو تبسم کی راہ مل جائے، رہے سلامت سدا یہ وطن ہمارا، ہر ایک دل کو محبت کی پناہ مل جائے۔ آپ سب کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ ہندوستان زندہ باد۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔